میں ہر روز آپ کو صوفیزم کی طرف لانے کی جستجو میں ہوں. کیوں؟ آپ پریشان ہیں، آپ ڈیسپریٹ ہیں، آپ سٹریس میں ہیں، آپ ہر وقت ٹینشن میں ہیں، اور اس وجہ سے آپ کا سر بھاری ہے. اور جب سر بھاری ہے تو اگر آپ بلڈ پریشر چیک کریں گے تو بلڈ پریشر بہت ہائی آئے گا. اب بلڈ پریشر کوئی بیماری نہیں ہے، یہ کاز ہے، کسی کاز سے ہوتا ہے. کیا کاز؟ کچھ بھی کاز ہو سکتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا کاز سٹریس، ڈیسپریٹ، ٹینشن، یہ بہت بڑے کاز ہیں. اس سے بلڈ پریشر بہت ہائی ہوتا ہے. میں آیا ہوں بلڈ پریشر کا مرض لے کے، اس کا حل لے کے، اس مرض کا حل لے کے. اور وہ حل کیا ہے؟ صرف اور صرف صوفیزم میں اس کا حل موجود ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، اور میں ہر روز آپ کے ساتھ نئی گفتگو لے آتا ہوں. السلام علیکم اینڈ آدابرس. صوفی کس منڈیر پر بیٹھے، صوفی کس راستے پر چلتا ہے، صوفی کا تصوف کیا ہے، صوفی کی مہورت کیا ہے، صوفی کی صورت کیا ہے، صوفی کا راستہ کیا ہے، صوفی کی منزل، اس کی منزل کیا ہے، صوفی کی منزل مقصود کیا ہے، صوفی کا پڑاؤ کیا ہے، صوفی کیا چاہتا ہے، صوفی کی منزل کیا ہے، صوفی کے راستے کیا ہیں، صوفی نے کس راہ راست پر پہنچنا ہے، اور صوفی کس جگہ پر جا کر خود سے دور ہو جاتا ہے، خود کو خود ہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور خود کو خود ہی سے نکال کر پرواز کر جاتا ہے، اور لیکن خود کو وہیں پر بیٹھا جاتا ہے، اور وہیں پہ بیٹھ کے اس کو اس کی خوشبو ایسی پھیلتی چلی جاتی ہے کہ گزرنے والا ہر کوئی رک جاتا ہے اور اس کی خوشبو کو لینے کی جستجو میں رہتا ہے. کچھ رک جاتے ہیں، کچھ مسافر چل پڑتے ہیں، کچھ کہنے والے منہ سے جو لفظ کہہ جاتے ہیں جب گھر پہنچتے ہیں مراد پوری ہو جاتی ہے. یہ ہے صوفی کے دروازے، صوفی کی باتیں یہ ہیں، صوفی کے وہ راستے، صوفی کی منزل پاکیزگی ہے، صوفی کی منزل سچائی ہے، صوفی کی منزل ایمانداری ہے. صوفی کا راستہ ایک ہو، مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا وہاں کے ساحل تک. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے عقائد و نظریات کے مطابق سیدنا صدیق اکبر کی ذات گرامی صوفائے باطن کی اصل اور فراح کا پیکر تمام ہے، اور آپ کی ذات گرامی اہل طریقت کے امام ہے. تمام صحابہ اصحاب طریقت نے اور اہل طریقت کے امام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں. تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی خلافت صرف ظاہری تھی، باطنی نہیں تھی؟ جب اہل طریقت کے امام ہیں تو پھر باطنی خلافت بھی تو انہی کی ہوگی. آپ کی صفائے باطن کو بیان کرتے ہوئے داتا حضور اس کے بعد واضح فرماتے ہیں کہ ان کا دل اغیار سے اس قدر خالی تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ کر جانے پر، وصال کر جانے پر تمام صحابہ کرام شکستہ دل تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال کر یہ اعلان کرنے لگے کہ جو حضور کی نسبت پہ کہے گا کہ آپ وفات پا گئے ہیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا. اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ باہر آئے اور با آواز بلند کہا، خبردار، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بندگی کی تو وہ جان لے کہ آپ کا وصال ہو گیا ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تو وہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، سورۃ العمران کی آیت 144، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، وہ گزر چکے، اور اگر وہ انتقال کر جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ پھر اس بات کے آخر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صفائے دل دنیا سے
ان قطعات کامل کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں مخلوق کی طرف دیکھنا نشان ہلاکت ہے اور حق کی طرف دیکھنا بادشاہی کی علامت ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دھوکے باز دنیا سے دوری اس قدر تھا کہ آپ نے اپنا تمام مال و منال اور سارا اثاثہ راہ خدا میں دے دیا اور خود ایک کمبل لوٹ کر بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ آپ نے اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو آپ نے عرض کی میں نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑا ہے، یعنی میں نے دو بے انتہا اور کبھی ختم نہ ہونے والے خزانے چھوڑے ہیں۔ پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی۔ جب دل صفات دنیا سے خالی ہو گیا تو میں نے اس کی کثافت سے بھی ہاتھ دھو لیے۔ صوفی صادق کی علامت ہے جس کا انکار حقیقت کا انکار کرتا ہے، اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ داتا حضور کے عقائد و نظریات کے مطابق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صوفی باصفا صفائی باطن کے اصول و فروغ کا پیکر تمام اور اہل طریقت کے امام ہیں۔ روحانیت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف الموجو کو پڑھیں۔ کشف الموجو شاید ایک مرتبہ سمجھ آ جائے، دوسری مرتبہ پڑھیں، شاید دوسری مرتبہ بھی آپ کے سر کے اوپر سے گزر جائے تو تیسری مرتبہ اس کو تنہائی میں پڑھیں، تیسری مرتبہ بھی ہو سکتا ہے آپ چند باتیں سمجھ پائیں اور چند نہ سمجھ پائیں تو چوتھی بار اس کو پڑھیں۔ جتنی بار اس کو آپ پڑھتے چلے جائیں گے آپ کو ہر بار ایک نیا منظر دکھائی دے گا، یوں آگے بڑھتے چلے جائیں گے، پڑھتے آپ کو لگے گا ہم نے شاید ابھی پڑھنا شروع کیا، آپ کو لگے گا جیسے ہم نے ابھی اس کی گہرائی میں گئے ہیں، آپ کو لگے گا جیسے آپ کو کسی نے کسی روحانیت کے دروازے پر گھنٹی بجانے کا راستہ دکھا دیا ہے۔ اور جب آپ کشف المجوب کی منازل کو پورا کر لیں گے تو آپ کو خواب میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا مزار تو دکھائی دے گا، وہ تو دکھائی دے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ داتا صاحب کی زیارت ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اپنی زیارت کے ساتھ آپ کو آپ کے مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ تھما دیں جو کہ زندہ موجود ہو اور کسی نہ کسی جگہ کالا کمبل اوڑے بیٹھا ہو اور آپ کو منتظر ہو جب مرشد کو بتا دیا جاتا ہے کہ فلاں مرید تمہارے تک پہنچ رہا ہے تو مرید کے انتظار میں مرشد بیٹھا ہوتا ہے، اس لیے کہ مرشد کو عالم بالا سے کہیں سے حکم آ چکا ہوتا ہے۔ روحانیت سیدھی سکون ہے، روحانیت امن ہے، روحانیت امن کا پیغام ہے، روحانیت کا جھنڈا ہمیشہ سفید اور سبز ہی رہتا ہے، اس لیے کہ یہ امن کا نشان ہے۔ امن چاہتے ہیں ہر طبقے میں، ہر علاقے میں، ہر قوم میں، ہر ملک میں روحانیت امن کے چراغ کے لیے چلتی ہے۔ یہ جو دریا پہ چلتا دربار پہ چراغ جلتا ہے نا، تو چراغ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ چراغ روشن کیا جاتا ہے۔ یہ روشنی ہے، یہ روحانیت کی روشنی ہے، یہ روشنی پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے اور پھیل چکی ہے، یہ پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، یہ پوری دنیا میں امن کے لیے چلتی ہے، امن لے کر چلتی ہے۔ چراغ جلنا امن کی نشانی، چراغ روشن ہونا امن کو پھیلانا، چراغ کو کی لو رکھتی ہے، جلتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ روشنی پیغام دیتی ہے کہ روحانیت امن چاہتی ہے، روحانیت سکون چاہتی ہے، روحانیت اللہ کے عشق کی جستجو میں تڑپتی رہتی ہے۔